بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلبہ اکرام، آئیے ہم اب سبق پڑھتے ہیں، سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ پہلے تھوڑی اردو عبارت پڑھتے ہیں، پھر آگے ترجمہ، آگے پھر اس کا معنی سمجھیں گے۔ مفرد کی تقسیمات۔ مفرد کی 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے: لفظ و معنی کے اجزا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، معنی و معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر مفرد کی 3 طرح سے تقسیم کریں گے بھائی۔ مفرد تو آپ نے پڑھ لیا تھا۔ مفرد اسے کہتے ہیں جس کے لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں مفرد۔ آپ نے پڑھا تھا یہ۔ مفرد کسے کہتے ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں مفرد۔ مفرد کہتے ہیں اسے، آپ نے پڑھا تھا۔ مفرد اسے کہتے ہیں کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کرے، اسے مفرد کہتے ہیں بھائی۔ مفرد کی اب 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، یعنی مفرد کی اب 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ مفرد کی الگ الگ 3 تقسیمیں کی جائیں گی۔ ایک تقسیم لفظ و معنی کے اجزا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، پھر اس کی کچھ قسمیں بنیں گی، اور دوسری معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور تیسرا معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے۔ تو مفرد کی تقسیمات۔ مفرد کی 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے: لفظ و معنی کے اجزا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے۔ تو مفرد کی کتنی قسم تقسیم بنی؟ 3 تقسیم بن گئیں۔ 3 لفظ و معنی کے اجزا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے۔ لفظ و معنی کے اجزا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اور معنی کے مستقل یعنی خود پر دلالت کرنے کے اعتبار سے، یعنی یہ معنی خود اپنے آپ دلالت کر رہا ہے یا خود معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے، دوسرا۔ اور تیسرا ہے معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے، یعنی معنی کا ایک معنی ہے صرف یا وہ کثیر معنی ہے یہ۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ ایک لفظ و معنی کے اجزا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی لفظ کے اور معنی کے اجزا ہیں یا نہیں اس اعتبار سے۔ معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی معنی خود سے دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس بات کی وجہ سے۔ اور معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے، یعنی معنی ایک بات پر دلالت کر رہا ہے یا 2 یا کثیر پر۔ تو اس اعتبار سے مفرد کی 5 قسمیں ہیں، لفظ کا جز نہ ہو۔ تو یہاں پر اب یہ بتائیں گے بھائی کہ اس کی 5 قسمیں ہیں، یعنی لفظ و معنی کے اجزا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی اقسام۔ اس اعتبار سے مفرد کی 5 قسمیں بنتی ہیں بھائی۔ مفرد کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ لفظ کا جز نہ ہو۔ پہلا یہ کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو۔ جب بھائی لفظ کا جز ہی نہیں ہوگا تو پھر وہاں سے معنی کیسے ادا ہو جائے گا؟ بھائی ایک چیز کا جز ہی نہیں ہے، جب جز ہی نہیں ہے، اسی کا لفظ کا ہی جز نہیں، تو معنی کہاں سے نکل آئے گا وہاں پر؟ جیسے حمزہ استفہام جیسے ہوتا نہیں، حمزہ استفہام الف کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ اس کا بھائی وہ اس کا معنی تو خالی کیا آتا ہے، اور تو اس کا کوئی ایسا معنی نہ نکلا جس سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے۔ تو لفظ کا جز ہی نہیں ہے، جب لفظ کا جز ہی نہیں تو معنی کیسے ادا کر لیا جائے گا اس سے؟ دوسرا یہ کہ لفظ کا جز ہو لیکن معنی کا جز نہ ہو۔ اب یہ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کا تو جز ہے لیکن معنی کا جز نہیں۔ مثلا لفظ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جز ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جز سے بے نیاز ہے، پاک و صاف ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات اگر مراد لے لی جائے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ تو ہیں لیکن معنی کوئی مطلب ان کا معنی ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں جلالت اللہ میں لفظ کے اجزا الف لام لام ہا تو ہیں، مگر معنی ذات بار تعالیٰ کے اجزا نہیں کہ وہ اس سے پاک ہے۔
لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں مگر لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ زید۔ یہ تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کے بھی جز ہیں اور معنی کے بھی جز ہیں، اور لیکن لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہے ہیں، جیسے زید، کیونکہ بھائی زید میں زا ہے، یا ہے، دال ہے، زید میں زا ہے، یا ہے، دال ہے، تو یہ لفظ کے بھی جز ہیں اور معنی کے بھی جز ہیں، معنی کے بھی جز ہیں، یعنی یہ جس کا نام ہے وہ اس کا معنی ہے، تو معنی کے بھی جز ہیں، تو لفظ کے بھی جز ہوئے، معنی کے بھی جز ہوئے، لیکن لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہے ہیں، لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری صورت، 3 قسمیں ہو گئیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ کیسے نہیں کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں اس کی۔ لفظ زید کے اجزاء زا یا دال ہیں، اور معنی یعنی ذات زید کے بھی اجزاء ہیں، جیسے مفہوم حیوان، مفہوم ناطق اور مفہوم شخص، لیکن لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہیں کرتے، یعنی زا یا دال، زا سے مفہوم حیوان یا سے مفہوم ناطق وغیرہ مراد نہیں لیتے۔ چوتھا یہ کہ لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے۔ چوتھا کیا ہے؟ لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں، یعنی لفظ کے بھی اجزاء ہیں، معنی کے بھی اجزاء ہیں، اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے۔ اور دیکھیے دلالت بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ دلالت نہیں کر رہا ہے، یعنی لفظ کے بھی جز، معنی کے بھی جز، لیکن اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر رہا ہے، لیکن دلالت کا ارادہ، لیکن دلالت بھی کر رہے ہیں، لیکن معنی مرادی کے جز پر دلالت نہ کرے، لیکن معنی مرادی یعنی ابھی مثال کے طور پر ایک عبداللہ ہے، عبداللہ ہم نے کسی شخص کا نام رکھ دیا، تو عبداللہ کا جو اصل معنی تھا، معنی مرادی تھا، اب وہ مراد نہیں ہوگا، یعنی معنی مرادی اس کا کیا تھا اصل میں؟ اللہ کا بندہ، لیکن جیسے ہم نے کسی شخص کا نام رکھا، اب عبداللہ سے اللہ کا بندہ مراد نہیں ہے، وہ شخص مراد ہے۔ جب وہ شخص مراد ہے تو پہلے تو اس کا اصل میں معنی اللہ کا بندہ تھا اور اس کے اصلی معنی یہی ہے، لیکن اب جب کسی شخص کا نام رکھ دیا تو اب وہ معنی نہیں رہے، اب وہ صرف جب بھی عبداللہ بولا جائے گا تو وہ شخص مراد ہوگا جس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، تو یہاں پر لفظ کے بھی جز ہیں، معنی کے بھی جز ہیں، اور لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کے شخص کا نام نہ رکھا جائے اور خالی کہا جائے اللہ کا بندہ، تب یہ معنی کے جز پر دلالت کریں گے، لیکن پھر بھی جب کسی شخص کا نام رکھ دیا گیا تو یہ اب دلالت نہیں کریں گے، یہی کہہ رہے ہیں۔ لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں اور لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے، لیکن معنی مرادی کے جز پر دلالت نہ کرے، جیسے عبداللہ جب کسی کا علم ہو۔ وضاحت، لفظ عبداللہ کے اجزاء معنی پر تو دلالت کر رہے ہیں، جیسے عبد کا معنی بندہ، اور اس میں جلالت اللہ ذات و تعالیٰ پر دال ہے، لیکن یہ وہ معنی نہیں جو یہاں عبداللہ سے مقصود ہے، یہاں ذات عبداللہ ہے، یعنی جس شخص کا نام ہے وہ مقصود ہے یہاں پر۔ لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں اور لفظ کا جز معنی مرادی کے جز پر دلالت بھی کرے، لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو۔ اب بھئی لفظ کے بھی جز ہیں، معنی کے بھی جز ہیں، اور لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت بھی کر دیتے ہیں، لیکن دلالت مقصود نہیں ہوتی، دلالت کا وہ ارادہ ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ اس مثال کے طور پر آپ کا نام ہم نے حیوان ناطق رکھ دیا، ایک انسان زید ہے، مثلا زید کا نام ہم نے، ایک لڑکا ہے، اس لڑکے کا نام ہم نے حیوان ناطق رکھ دیا۔ جب ہم نے اس کا نام حیوان ناطق رکھا تو بھئی یہ پہلے سے ہی حیوان ناطق تھا، نہیں سمجھے بھئی؟ ہم نے جب اس کا نام حیوان ناطق رکھا تو یہ انسان ہے، اور انسان تو پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ حیوان ناطق ہوتا ہے، تو پہلے سے ہی حیوان ناطق ہے، اور ہم نے بھی نام اس کا کیا رکھ دیا؟ حیوان ناطق رکھ دیا، تو حیوان ناطق پہ حیوان ناطق اور رکھ دیا، تو وہ تو پہلے سے ہی دلالت کر رہا تھا، جیسے ہم نے حیوان ناطق کہا تو وہ تو انسان ہے، اور انسان تو پہلے سے حیوان ناطق ہوتا ہے، تو جیسے ہم نے حیوان ناطق کہا تو اس حیوان ناطق نے اس انسان پر، اس لڑکے پر دلالت کر دی، کیونکہ وہ تو حیوان ناطق ہے ہی، لیکن ہم نے دلالت کا ارادہ نہیں کرا، یہی کہہ رہے ہیں۔ لفظ اور معنی دونوں کے اجزاء ہوں اور لفظ کا جز معنی مرادی کے جز پر دلالت بھی کرے، لیکن یہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق جبکہ کسی کا علم ہو۔ وضاحت، حیوان ناطق میں لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت کر رہے ہیں،
کیونکہ اس شخص کی حقیقت حیوان اور ناطق ہی ہے، کیونکہ پہلے سے اس کی حقیقت حیوان اور ناطق ہے، مگر علم ہونے کی صورت میں وہ دلالت مقصود نہیں۔ لیکن جب اس کا نام رکھیں گے تو یہ دلالت ارادہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نام رکھنے کے بعد ہمارا مقصود حیوان سے جاندار ہونا اور ناطق سے مافز ضمیر بیان کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے مجموعے سے کسی خاص ذات پر دلالت مقصود ہے۔ بس اتنا ہی رہنے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔